جناب مولانا جاوید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاءاللہ مولانا ابی القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مطلب سورہ حمد سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مہوش فاطمہ بنت ظفر الحسن صاحب مہوش رضوی بنت ظفر الحسن صاحب کی روح کو احسان ثواب فرمائے۔ مل کے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے میرے رب، میرے مالک، میرے خالق، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس، ہمارے سورہ حمد، سورہ توحید، صلوات کا ثواب مرحومہ کی خدمت میں ہدیہ فرما۔ مرحومہ کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مرحومہ کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ مرحومہ کو جنت میں عالی مقام عطا فرما۔ ان کے تمام مرحومین کے ساتھ ان کو دار رحمت و کرامت میں جمع فرما۔ ان کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ان کی قبر پر رحمت کا نزول فرما۔ ان کی قبر کو مزین منور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عنوان گفتگو امید اور دین اسلام ہے، اور اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی مشہور آیت، جس کے بارے میں کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے
کہ قرآن مجید میں سب سے امید بخش آیت کون سی ہے؟ اس وقت امام نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیغمبر ہمارے بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، کہ اگرچہ وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، انہوں نے اپنے نفس پر چاہے جتنا ظلم و ستم کیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے جو انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ غفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس عنوان امید اور اسلام کے لیے جو اپنے آپ میں ایک نیا موضوع ہے، کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ امید اور یاس دو چیزیں ہیں۔ یاس انسان کو منجمد کر دیتی ہے، فریج کر دیتی ہے، اور امید انسان کو متحرک کرتی ہے۔ یاس معاشرے کو ترقی سے روکتی ہے، امید انسان کو معاشرے میں ترقی کرنے کے لیے ابھارتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ دین امید ہے، جو کتاب بھیجی ہے وہ کتاب امید ہے، جو شریعت بھیجی ہے وہ شریعت امید ہے، جو رسول بھیجا ہے وہ رسول امید ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں کہ کسی بھی آفس میں آپ جوائننگ کریں تو ایک فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے وہ انسان ضرور پوچھتا ہے کہ اس آفس کا باس کیسا ہے، مالک کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا دین امید ہے، قرآن کتاب امید ہے، تو پوچھتا ہے یہ بتاؤ جو ہمارا باس ہے وہ کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا برتاؤ بیہیویئر کیسا ہے۔ تو اگر سامنے والا کہتا نہیں صاحب بڑے غصے والے ہیں، صاحب کیا بڑا غضب ہے، صاحب تو سیدھی منہ بات نہیں کرتے، صاحب ذرا ذرا سی بات پہ اکڑ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جو جوائن کرتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ پوچھتا ہے کہ صاحب کیسے، تو کہتے ہیں صاحب تو بڑے بہترین انسان ہیں، بڑے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، بڑی نیکی سے پیش آتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، یہ صاحب ان کے کرم کا کیا کہنا، ان کے رحمت کا کیا کہنا، چھوٹی سے چھوٹی کیا بڑی سے بڑی بات ہو جائے تو بھی وہ غصہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں میں نے جملہ کہا تھا دین امید ہے، قرآن کتاب امید ہے، لہٰذا اللہ نے جو کتاب قرآن مجید بھیجی کہ جب انسان آ کے اسلام کے دروازے پہ کھڑا ہو تو قرآن کریم جب کھولے تو جو قرآن کریم کی ابتدا ہو تو اس جملے سے نہ ہو بسم اللہ القہار الواحد۔ میں توجہ کیا میرے عزیزو کہ میں شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو قاہر ہے، بلکہ اس نے اپنے دین کی ابتدا دین امید کے ساتھ اس جملے سے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات علی محمد۔ دین امید ہے، دین مایوسی سے روکتا ہے، دین امید کے راستے دکھاتا ہے۔ جب عرب کا معاشرہ مایوسی سے بھر گیا تو اللہ نے امید رسول بھیجا، جو رسول امید کے دروازے لوگوں کو کھولنے کے لیے آیا۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی مشکل ہے مایوسی۔ بہت سارے مواقع مایوسی ہوتے بھی میں عرض کروں گا آپ کو، اور ایسے مقام پہ لے جاؤں گا کہ جہاں صرف آپ کو کچھ نظر نہ آئے گا، ساری مایوسی نظر آئے گی، لیکن وہاں بھی امید کی کر رہے ہیں۔ تو دین امید ہے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ چٹے امام کی چونکہ کل ولادت بھی ہے، دیکھیے ہماری گفتگو امید اور اسلام پر ہے، اور کل ولادت نبی پاک کی بھی تھی، امام کی بھی تھی، گفتگو انہی کے درمیان ہوگی تاکہ موضوع کو بھی خاص خیال رہے۔ امام کی خدمت میں آگے کہنے لگا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ کہ کیوں نہیں مانتے؟ کہ اگر خدا ہے تو کوئی دلیل دیجئے۔
تو جو چاہتا ہوں میرے دل کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے کہ تم سفر کر رہے ہو دریا کا اور کشتی ڈوبنے لگی ہو اور تمہیں کوئی لکڑی ہاتھ آئی ہو, اسی میں لٹکے ہوئے ہو, ہر طرف سے مایوسی نے تمہیں گھیر رکھا ہو, سوائے موت کے کچھ نظر نہ آتا ہو, کیا اس وقت بھی تمہارے دل میں یہ بات تھی کہ ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ اور جو کرے میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہاں مولا, اس وقت بھی امید تھی کہ ابھی بھی کوئی بچا سکتا ہے, کہ بس اسی امید کا نام خدا ہے. تو جو کہتا ہوں صلوات محمد اسی امید کا نام خدا ہے. اگر دنیا مایوس ہو جائے تو دنیا ترقی نہیں کر پائے گی, آگے نہیں بڑھ پائے گی, منجمد ہو جائے گی, ساری چیزیں رک کے رہ جائے گی. لیکن امید انسان کو متحرک کرتی ہے آگے بڑھنے میں. اسی لیے اللہ نے دو چیز کا علم کسی کو نہیں دیا ہے, ایک موت کا اور ایک رزق کا. اگر اللہ لوگوں کو موت کا علم دے دیتا تو کہتا میں گھر بنا کے کیا کروں گا, 6 مہینے بعد تو مرنا ہی ہے, میں ٹائلس لگا کے کیا کروں گا, میں فلاں کام کر کے کیا کروں گا, میں باپ کا احترام کیوں کروں, 6 مہینے بعد تو مرنا ہی ہے. یا مطلب مختلف چیزیں آپ نے لیے, وہ انسان کیا ہوگا, گھر میں بیٹھ کے رہ جائے گا. جب مرنا ہے تو میں گھر کیوں بناؤں, پیسے کیوں کماؤں, یہ کیوں کروں, وہ کیوں کروں, تو کیا ہوگا, معاشرہ ایک دم بیٹھ کے رہ جائے گا. اسی طرح سے اگر رزق اللہ دے دے تو کیا ہوگا, پھر انسان فریج ہو جائے گا, گھر میں بیٹھ جائے گا, ارے میرے پاس پیسہ تو فلاں تاریخ میں آنے ہی والا ہے, جیسے آج کٹا ویسے کل کٹ جائے. یا پیسہ نہ ہو, کہے کہ انسان اب تو پیسہ آنا نہیں تو محنت کر کے فائدہ کیا ہے. تو اللہ نے نہ موت کا علم لوگوں کے ہاتھ میں رکھا, نہ رزق کا علم ہاتھ میں رکھا, اس لیے تاکہ معاشرہ پستی میں نہ جائے. ان دونوں کا علم اپنے ہاتھ میں رکھ کر لوگوں کو امید کی کرن دکھائی تاکہ معاشرہ ترقی پاتا رہے. صلوات محمد والے. 3 دین امید ہے. اللہ نے رسول بھیجا رحمت, نبی بھیجا رحمت, سب چیز رحمت, 3 دین امید ہے. اب آئیے توجہ کریے, جو میں نے آیت پڑھی بڑی عجیب ہے, آپ سنیں گے. کہ ایسا شخص, آیت کی شان نزول کیا ہے, ایک شخص نبی کے پاس آیا, اس نے اپنے چہرے کو ڈھپ رکھا تھا, بند کیے ہوئے تھے ایک دم پیک, اور آگے کہنے لگا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کہاں تم ہو سکتا ہے, کیا کرنا پڑے گا, میں کافر کا مسلمان ہو جاؤں, اللہ بخشنے والا. کہا حضور خوب سوچ سمجھ لیجئے. کہا نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا آپ بتائیے رسول کے لیے سب سے تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں؟ رسول کے لیے سب سے تکلیف بات جو تھی جنگ احد میں ان کے چچا حمزہ کی شہادت تھی. سب سے تکلیف دہ بات جناب حمزہ کی شہادت تھی. توجہ رکھیے میرے دل, اتنی زیادہ تکلیف دی کہ نبی گرامی بہت روتے تھے, بہت یاد کرتے تھے. پورے مدینے کو حکم دیا تعزیت کے لیے جائے, پورے مدینے سے کہا کھانا بھیجے, سید الشہداء کا لقب دیا. شخص آیا, ایک سوال میں محمد ایک اور سوال بھیجا محمد والا. وہ آگے کہنے لگا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. جیسے نبی نے کہا ہو سکتے ہیں, فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. اب تو جو چاہتا ہوں میں, اب اس نے اپنا چہرہ کھولا. جب چہرہ کھولا تو جناب حمزہ کا قاتل تھا. کہتے یہ جب مرحلہ جب اس کے چہرے کو نبی نے دیکھا تو نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا, اور ایک جملہ کا جتنی جلدی ہو سکے ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ. فوراً یہ آیت نازل ہوئی, قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے نبی تمام بندوں سے کہہ دیے کہ کتنا بھی ظلم تم نے اپنے نفس پہ کیا ہو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. صلوات علی محمد وآل محمد. ایک اور سلوات بھیجے محمد وآل محمد. الدین دین امید ہے. اچھا مایوسی انسانی کہاں جاتی, نشأت مایوسی کیا ہے, منشأ مایوسی کیا ہے, نا امید انسان کب ہوتا ہے؟
انسان نے بزنس کیا، ایک کام کیا ناکام، 2 بار کیا ناکام، 3 بار کیا ناکام، 4 بار نہیں. کوئی کام کر رہا تھا، امتحان دیا، 1 بار فیل، 2 بار فیل، 3 بار فیل، حال کے چھوڑ کے رکھ دیا. 2 بہنوں کی شادی ہوئی تھی، دونوں کا طلاق ہو گیا، تیسری بہن نے کہا میں شادی کروں گی نہیں. اس میں نتیجہ یہی ہے، الغرض جہاں 1-2 بار ناکامی ہاتھ لگتی ہے، 1-2 مجلس پڑی فیل، دوسری مجلس پڑی فیل، تیسری نتیجہ میں ممبر بھی نہیں جاؤں گا. تو یہاں پر یہ قنوتیت جو یہ نامایوسی ہاتھ رکھتی، جب انسان زندگی میں بار بار فیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تو انسان کے ہاتھ سے امید کا دامن چھوٹ جاتا ہے. اور اللہ کہے تم کسی بھی صورت میں امید کا دامن نہ چھوڑو، 3 دین امید ہے. اب آئیے، تو انسان کو زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں ایک ایسی مثال کربلا سے پیش کروں گا کہ آپ متوجہ ہو جائیں گے، اس سے بڑی نا امید کہیں ہو ہی نہیں سکتی تھی. امام کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے امام کے پاس، جس کا نام ہے ابو طیار، اور آگے کہنے لگا شکست خوردہ، زندگی سے ٹوٹا، ہر چیز ختم ہو گئی، بزنس بار بار فیل ہو گیا. غم میں ڈوبا ہوا امام کے پاس آیا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ حضور زندگی سے ٹوٹا ہوا، کوئی راستہ نہیں. کیا ہوا؟ کیا کہ یہ بزنس کیا فیل، یہ بزنس کیا فیل، یہ کام کیا فیل، یہ کام کیا فیل. اب حالت ایسی ہے کہ جو مکان جو دکان میں نے کرائے پہ لی ہے اس کا بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیا کریں؟ کیا تم مایوس نہ ہو، کام کو جاری رکھو. تو جو چاہتا ہوں میرے سے کام کو جاری رکھو. مولا کیا کام کرے گا وہی کام کرو، لیکن میں تمہیں دعا بتا رہا ہوں کہ اب جب گھر سے نکلنا تو 2 رکعت یا 4 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھنا. ایک چھوٹی سی دعا ہے جو میں آپ پڑھ نہیں سکتا، اگر کسی کو چاہیے وہ میں بھیج دوں گا. وہ دعا روز پڑھ کے نکلنا، 2 رکعت نماز اور دعا پڑھ کے نکلنا. زندگی میں تم کبھی نا امید نہیں ہوگے. لیکن سوال یہ کہ انسان کوشش کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. کل میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ساتھ چھوٹے امام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے اے فرزند رسول میرے لیے دعا کر دیجئے. کہ کیوں؟ کہ مجھے حج کرنا ہے اور اچھی سواری چاہیے، کار چاہیے مثلا. تو سب سے پہلے چھٹے امام نے پوچھا یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تم کرتے کیا ہو؟ تو میں اپنی زبان میں آپ سے بتاؤں کیا کرتا ہے. تو اس نے جو جواب دیا اس کا نتیجہ خلاصہ یہ، اس نے کہا مولا مٹر گشتی کرتا ہوں، یعنی کچھ کرتا ہی نہیں ہوں. تو امام نے کہا نہ تمہیں دنیا میں حج نصیب ہوگا نہ بہترین سواری نصیب ہوگی. صلوات محمد وآل محمد. سوال آپ کرتے رہے، آپ کوشش کرتے رہے گا اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد. الغرض جب امام نے دعا بتا دی تو اپنے گیا دکان پہ جا کے بیٹھا. ایک شخص آیا، یہ سوچ رہے تھے تو دکان کا کرایہ بھی نہیں کریں گے. ایک شخص آیا کہ بھیا میرے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو اپنی آدھی دکان کرایہ پہ دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بسم اللہ. اور اس نے آدھی دکان کی کرایہ پہ لے لی. اس نے بھی دیکھا اس کے پاس مال ہے، تو صاحب دکان نے کہا بھیا ایسا ہے تم اپنے بزنس جو تمہارے پاس سامان ہے کیا اس میں تم میرا شیئر رکھ سکتے ہو؟ کہا یہ بہت اچھی بات ہے. تو لہذا انہوں نے اس میں شیئر خرید لیا. اب اتنی ترقی ہوئی کہ بتاتے چند دنوں میں مولا کی اس رہنمائی سے میرے پاس ہزارہ غلام ہو گئے، ہزارہ کنیزیں ہو گئی، نہ جانے کتنے مکان ہو گئے. صلوات محمد وآل. کیوں ہوا؟ سوال یہ کہ اگر کوشش نہ کرتا، مایوس ہو کے رہ جاتا تو کیا ہوتا؟ زندگی آگے نہ بڑھتی. ایک اور سلمان بھیجے محمد وآل. تو دامن امید کبھی انسان نہ چھوڑے. اگر دامن امید چھوڑے گا تو گھر منجمد ہو جائے گا، معاشرہ منجمد ہو جائے گا، سوسائٹی منجمد ہو جائے گی، ملک منجمد ہو جائے گا، ہر چیز رک کے رہ جائے گی. لہذا قنوتیت کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اسی لیے ہے حدیثوں میں کہ مایوسی کفر ہے، کفر ہے مایوسی. ایک واقعہ اور سنیے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھوں اور اپنے موضوع کو سمیٹوں. ایک شخص خانہ کعبہ کی مسجد الحرام میں چادر پکڑے میں دعا کر رہا تھا. اچھا مسجد الحرام کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ دو الگ الگ چیز ہے یا ایک چیز ہے؟
کہنا دونوں ایک ہی چیز ہے. جو مسجد الحرام ہے وہی خانہ کعبہ ہے, جو خانہ کعبہ ہے وہی مسجد الحرام ہے, وہی مسجد, دونوں ایک ہے, دونوں ایک ہے. وہ ہاتھ پکڑے ہوئے دعا کر رہا تھا, اے میرے پروردگار تو نے کہا ہے میرے گھر آ جاؤ, تو جو جاتا ہوں تو نے حکم دیا ہے تم میرے گھر آؤ, اب میں تمہارے گھر آ گیا ہوں, اور تو نہیں کہا ہے جو ہمارے گھر آئے گا وہ مہمان ہوتا ہے. پھر تو نے یہ حکم دیا ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اسے خوب اچھی پذیرائی کرو, اس کی مہمان نوازی خوب اچھی کرو. اے خدا تجھ سے بڑا نہ کوئی کریم ہے نہ کوئی رحیم ہے, میں تیرا مہمان ہوں. آج میں جو تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا یہ ہے کہ آج میری پذیرائی اس کے ذریعے سے کرو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. ایک سلوات محمد وآل محمد. میرے گناہ, میری پذیرائی اس سے کرو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. پیچھے مولا کائنات دیکھ رہے تھے, اپنے اصحاب سے دیکھ رہے ہو تمہیں کیا کیا دعا کر رہا ہے, قسم خدا کی دیکھ رہے ہو کیا دعا کر رہا ہے. کہا مولا بڑی عجیب طرح سے دعا کر رہا ہے, کہ اس کے دعا کے پیچھے تم اس کی امید کو دیکھو. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, اس کی امید کو دیکھو. کہ مولا دیکھ رہا ہوں, مولا کائنات کا بس اسی امید پہ اللہ نے اس کے سارے گناہ آج معاف کر دیے. ایک سلوات محمد. ایک شب گزری, دوسری شب پھر آیا, پھر خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے, مولا پیچھے کھڑے, اس نے ظاہر مولا کو نہیں دیکھا, چادر پکڑ کے خانہ کعبہ کہہ رہا یا عزیز الفیض دیکھ فلا عزت فی عزت. اے میرے خدا تیری عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے, تو جیسا کوئی عزیز نہیں ہے. اعزنی فی عزت, اے میرے خدا اپنی عزت میں سے تھوڑی سی عزت ہمیں دے دے. جو کرے تھوڑی سی عزت مجھے دے دے. پھر اس کے بعد جو عجیب جملہ کا ہے, مولا اپنے حساب سے کہہ رہے تھے, سنو وہ کیسے مانگ رہا ہے, سنو وہ کیسے مانگ رہا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اللہم آتینی لا یوتی ہو احد غیرک وصرف عنی لا یصرف احد غیرک. اے میرے خدا مجھے وہ عطا فرما دے جو کسی کو کوئی عطا نہ فرما سکتا ہو, مجھ سے اس چیز کو دور کر دے جو کوئی کسی سے دور نہ کر سکتا ہو. نہیں تو جو کیا میرے عزیزوں, بڑا عجیب معمہ ہے. میرے خدا مجھ سے مجھے وہ چیز عطا کر دے جو کوئی کسی کو دے نہ سکتا ہو. لطف آ جائے گا انشاءاللہ اگر میں آباد کو آگے بڑھاؤں گا. اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے جو کوئی کسی سے دور نہ کر سکتا ہو. اور امیر المومنین نے اپنے اصحاب کا ہاتھ پکڑا, بتاؤ یہ کیا مانگ رہا ہے. کیا مولا سمجھ بھی نہیں ہے تو معمہ ہے. یہ معروضی سوال کے ساتھ سوال کر رہا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم دنیا میں انسان سب کچھ دے سکتا ہے لیکن کوئی کسی کو جنت نہیں دے سکتا. دنیا میں انسان سب کچھ دور کر سکتا ہے لیکن کوئی کسی سے جہنم دور نہیں کر سکتا. یہ شخص بڑا چالاک ہے, یہ اللہ سے کہہ رہا ہے جنت دے دے جہنم کو دور کر دے. صلوات محمد. عجب کتنی امید وابستہ. اچھا یہ دوسری شب ہو گئی, تیسری شب پھر دعا مانگ رہا تھا, چادر پکڑ, پھر مولا پیچھے سے آ گئے اپنے اصحاب کو لے کے, آج یہ کیا مانگتا ہے. توجہ کریے کہ مانگنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں, کس امید سے مانگا جائے. چادر کو پکڑا اور کہا یا من لا یا حبیب مکانون, آئے وہ خدا جسے کوئی مکان اپنے اندر نہیں لے سکتا. ولا یخلو مکانون, اور نہ کوئی مکان اس کے وجود سے خالی ہے. اللہ اللہ توجہ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں خدا کوئی دنیا میں مکان ایسا نہیں ہے کہ جو تجھے اپنے اختیار میں لے لے, اور دنیا میں کوئی مکان ایسا نہیں ہے جو تیرے اختیار سے باہر ہو. اچھا پھر اس کے بعد چادر پکڑی کہ مولا اے میرا خدا مجھے 4000 درہم دے دے. کہا کیوں؟ کہ 1000 درہم مہر کا پیسہ میرے پاس نہیں ہے. 1000 درہم جب شادی ہوگی تو گھر کے لیے, گھر کرائے پہ لوں اس کے لیے دے دیے. 1000 درہم جہیز خریدنے کی خاطر, میں تو جو کیا میرے عزیز کر رہا ہوں, اور 1000 درہم زندگی گزارنے کے خاطر. اس کا مطلب یہ ہے مرد ہے, باغیرت ہے,
اس کو معلوم ہے کہ جہیز اپنے پیسے سے لانا چاہیے، لڑکی کے باپ کے پیسے سے نہیں. صلوات محمد وآل محمد. چار درہم چاہیے ایک مہر کے لیے. مہر بھی لڑکے پہ واجب ہے. مستحب ولیمہ وہ بھی لڑکے پہ ہے. بڑا طرح سے کون سا کانسیپٹ ہے جی بتایا کوئی مجھے اسلام کون سا کانسیپٹ ہے؟ کوئی سیرت میں دکھا. نبی مجمع لے کے گئے ہوں، علی مجمع لے کے گئے ہوں اپنے کسی فرزند کے لیے، اور لڑکے والوں سے کہا لڑکی والوں سے کہا چکن فرائی بھی ہونا چاہیے، اور مٹن بھی ہونا چاہیے، اور مچھلی بھی ہونا چاہیے. سوال یہ ہے اور اس کا بگڑ جاتا ہے. بڑا میرے مہمانوں کی عزت نہیں ہوئی. بابا تمہیں اتنا عزت کا خیال ہے، اپنے مہمانوں کی عزت افزائی دوسرے کے دسترخوان پہ نہیں کرائی جاتی. اگر مہمان کی عزت کرنا ہے عالی شان ولیمہ کرو، جتنا چاہے اتنا عزت دو. صلوات محمد وآل محمد. کس نے کہا اتنا عزت کا خیال؟ بلاؤ اپنے دروازے پر 1000 10,000 20,000. اس وقت لسٹ چیک کی جائے گی کس کو کاٹا جائے کس کو رکھا جائے. صلوات محمد وآل محمد. اب جب وہ دیوار پکڑے دعا کر رہا تھا، پیچھے سے مولا کائنات نے ہاتھ رکھ دیا کہ 2 چیز اللہ نے دی ہے، آخری چیز علی تمہیں دے گا. آخری چیز علی تمہیں دے گا، آخری چیز علی تمہیں دے گا. کہ کہاں ملے گا؟ کہ مدینے آ جانا. بات مکے کی تھی، علی نے مدینے بلایا. شاید علی کا وقت ختم ہو گیا یا علی نہیں تھے، لیکن جب مدینے پہنچا تو امام حسین دروازے پر کھیل رہے تھے. توجہ کریے گا، میرے جملے محسوس کریے گا. وہ آیا تو اس نے یہ نہیں کہا تمہارے بابا کہاں ہیں، اس نے حسین کو دیکھ کے کہا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرے میرے. آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ مولا نے کہا مجھے خوب یاد ہے. نہیں توجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حیت و شکل علی کی تھی، جو حیت و علم علی کا تھا، جو رسول کا تھا، وہی پورے گھرانے کا تھا. حسین کو دیکھ کے محمد یاد آتے تھے، حسین کو دیکھ کے علی یاد آتے تھے. کسی بھی وقت کے محمد کو دیکھا علی یاد آیا، کسی بھی وقت کے علی کو دیکھا محمد یاد آیا. صلوات محمد وآل محمد. اچھا فوراً امام حسین گھر نہیں گئے. امام حسین نے سلمان کو بلایا. سلمان پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے، زمین خریدتے تھے، باغ بیچتے سب کیا کرتے. ان سے خریدا، ان سے بیچا، ان سے خریدا، گائے خریدی، اونٹ خرید لیا، فوراً بیچ دیا. فوراً جناب سلمان سے کہا یہ بتاؤ میرے پاس کیش نہیں ہے. کہ مولا ہوا کیا؟ کہ میری فلاں باغ تم خریدو گے؟ کہا کہ کتنے کی؟ کہ 12,000 درہم کی. کہ فوراً اس باغ کو لو، مجھے ابھی پیسہ دو. سلمان نے 12,000 درہم میں باغ خریدی. مولا نے اپنے ہاتھ پیسہ لیا 12,000 درہم، ایک ہاتھ پہ رکھا کہ یہ تمہارے مہر کا پیسہ. اللہ اللہ توجہ کرے میرے عزیزو. دوسری بار ہاتھ میں رکھا کہ یہ تمہارے جہیز کا پیسہ. تیسری بار ہاتھ میں پیسہ رکھا کہ یہ مکان کا کرایہ. چوتھی بار کہ یہ تمہاری زندگی کی آسائش کا پیسہ ہے. اتنا ہی دیا جتنا علی نے وعدہ کیا تھا. صلوات محمد وآل محمد. باقی بچے 8,000 درہم. کہتے جیسے ہی مدینے کے فقراء کو یہ پتا چلا کہ حسین بانٹ رہے ہیں، پورا مدینہ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کہ صبح کا واقعہ تھا، مولا جب شام میں اٹھے تو مولا کے پاس 1 درہم بھی نہیں بچا تھا. صلوات محمد امید. لیکن مولا نے فرمایا بہت چالاک مومن تھا. ہم کیا کرتے اللہ اے میرے پروردگار مکان دے دے، اے میرے مکان پیسہ دے دے، اے میرے پروردگار یہ دے دے وہ دے دے سب. لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. وہ آیا، اس نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کو معاف فرمایا، اللہ کی عزت کی تعریف کی، اللہ سے عزت مانگا، جہنم کو اپنے سے دور کیا، جنت کو اپنے سے نزدیک کیا. اس کے بعد کہا اللہ جب تو نے آخرت دے دی ہے تو دنیا کا بھی سامان مہیا کر دے. صلوات محمد وآل محمد. اب آئیے، اب میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں جہاں انسان، جوان بیٹا مر گیا، جوان بیٹی مر گئی،
انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب زندگانی دنیا پہ کھا کے کیا کرے گا انسان جی کر کے. 2-3 بھائی ایکسیڈنٹ میں چلے گئے, یا ایک بھائی تھا اس کے 5-6 بھائی تھے, ایک ایک کر کے سب جانے لگے, وہ کہنے لگا میری موت یقینی ہے, اب تو سب مر گئے میں بچاؤں. یہ چیزیں کفر ہے, یہ چیزیں انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں. کربلا آئیے, کربلا میں ابھی میں مسائل پہ نہیں ہوں لیکن ایک فکر دے رہا ہوں. کربلا میں امید کے سارے دروازے بند ہیں, سارے جوان مارے جا چکے ہیں, بیٹے مارے جا چکے ہیں, بھائی مارے سب مارے جا چکے ہیں, خیموں میں بھی آگ لگ گئی ہے, پانی جو انسان کی زندگی کا بہترین ذریعہ ہے وہ بھی نہیں ہے, کچھ نیار کلش سامنے 30,000 کا لشکر ہے, یہ تو 100 آدمی ہے یا 72 آدمی ہے, ہر کچھ بھی نہیں, سارا دروازہ بند ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جو امام آئے دروازے پر, امام سجاد کے پاس گئے اور کہا سجاد میں جا رہا ہوں. کہ مولا سب کا سب مارے گئے. کہ مولا اب ہوگا کیا؟ کہ کچھ نہیں, جو اللہ کی منشا ہے وہی ہوگا. اور اس کے بعد جو جملہ کا ہے وہ بہت زبردست جملہ ہے, توجہ کرے گا میرے عزیزو. سجاد کا ہاتھ پکڑ کے کہا اللہم انت سکتی فی کل کرب ورجائی من کل شدت, اے میرے خدا میں تمام مصیبتوں میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں. اللہ اللہ, توجہ کریں. ایسی نامایوسی کے عالم میں بیٹے مارے جا چکے ہوں, بھائی مارا جا چکا ہو, دوست مارا جا چکا ہو, حبیب مارا جا, ہر کچھ کھو دیا ہے, کچھ نہیں بچا, حیات کے لیے پانی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے بعد حسین کرے اللہم انت سقتی فی کل کرب ورجائی من کل شدت. امام کے ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ میں ہر مشکل پہ تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور ہر سختی میں میں تجھ سے امید رکھتا ہوں. توجہ کریں, میرا جو موضوع ہے اس پہ توجہ کریں. پھر اس کے بعد پلٹ کے آئے, اہل حرم کو اکٹھا کیا اور جملہ کا استعدوا للبلا, اے میرے گھر کی عورتوں بلا و مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. ممکن ہے تو جملہ نا امیدی والا لگ رہا ہے, بلا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ, لیکن اس کے بعد جملہ کا استعدوا للبلا واعلموا ان اللہ حامیکم و محافظکم. لیکن اتنا جان لو مصیبت پہ تیار ہو جاؤ, لیکن اللہ تمہارا محافظ بھی ہے, اللہ تمہارا مددگار بھی ہے. سینجیکم من شر الاعداء, انشاءاللہ اللہ تمام ان شروں سے تمہیں محفوظ رکھے گا. فَيَجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِكُمْ إِلَى الْخَيْرِ, اور یاد رکھنا ہمارا جو خاتمہ ہوگا وہ خیر پر ہوگا. تمام تر ناامیدی میں حسین امید کی گفتگو کر رہے ہیں. اللہ اللہ, جہاں سارے ہاتھ چھوٹ جائیں, جہاں کوئی امید نہ ہو, وہاں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. امید کا آخری سہارا اللہ ہے. شہید مطہر رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب جملہ یہاں پہ لکھتے ہیں, اگر محسوس کر لیا آپ نے تو ایک لطف پیدا ہو جائے گا. کہ بعض وہ بچے امتحان دیتے ہیں تو رزلٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں. مثلا 2 نومبر کو رزلٹ آئے گا, تو جب تک رزلٹ نہیں آتا نتیجہ پتہ نہیں چلتا ہے نا. ایسی تو ہے, جب رزلٹ آ جاتا ہے 2 نومبر کو تو نتیجہ پتہ چلے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو نتیجہ پہلے سے پتہ چل جاتا ہے, چاہے رزلٹ آئے نہ آئے. تو جو کیا میرے عزیزو, ہوتا ہی ہے کہ اسکول سے لڑکا امتحان دے کے آ رہا تھا, استاد نے تم تو جاؤ پاس ہو. بھائی توجہ کیا میرے عزیزو, سعید مطہری رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کے جملہ بتا رہا ہے کہ حسین رزلٹ آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو رزلٹ بتا رہے ہیں. صلوات محمد لمن تسقط من كل كرب ورجائی من کل شدت. اللہ محامی ہے, مددگار ہے, اس پہ بھروسہ ہے. اور یہی وہ قوت تھی آخر وقت میں جو امام حسین نے جناب زینب کو دی تھی. ورنہ مایوسی کے سارے دروازے جناب زینب پہ بند کر دیے گئے. امید کے سب طرف مایوسی ہے, قید ہے, توق سلاسل ہے, خیمے جلا دیے گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگہبانی, تمام سب کچھ ہے. اچھا انسان کب نام مایوس ہوتا ہے؟ جب انسان کا مذاق بہت اڑا دیا جائے, جب معاشرہ خلاف ہو جائے تو انسان نا امید ہو جاتا ہے, جب دنیا خلاف ہو جائے انسان نا امید ہو جاتا ہے,
جب چاہنے والے نہ ہو انسان نا امید ہو جاتا ہے. اللہ اللہ قسم خدا کی. اب یہاں سے ایک تھوڑی سی گفتگو ہے اور میں مسائل پہ آؤں گا, لیکن یہ بخش اور یہ حصہ میرے مضمون کا بہت اہم ہے. جب دنیا خلاف ہو جائے, سوسائٹی کے لوگ نہ بولیں, معاشرے کے لوگ نہ بولیں, سب دشمن ہو جائیں, تو انسان سب سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے. اور پھر جناب زینب کے لیے سارا زمانہ دشمن ہے. کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, کوئی ڈھیلا پھینک رہا ہے, کوئی آگ پھینک رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی صدقہ, ہر طرف سے. چادر بھی نہیں ہے سر پر, اسیر ہے, تو سلاسل ہے, سامنے بادشاہ بیٹھا ہے, لوگ ہنسنے والے بیٹھے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے عزت دار لوگ بیٹھے ہیں. ایسے میں جناب زینب سامنے کھڑی ہے. ایسے میں یزید ایک جملہ کہتا ہے, دیکھا تم کہاں کھڑی ہو اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. قسم خدا کی امید بھرا جملہ سنیے گا. جناب زینب پلٹ کے کہا, ہو یزید تیرا میرا کیا مقابلہ, تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے. تو لا تدرک آمدنا ولا ترحزن کارھا, کوئی اور بیوی ہوتی مایوس کے اتنے دروازے امید کے بند ہونے کے باوجود کلام نہ کر سکتی, لیکن زینب نے پھٹ سے پلٹ کے جواب دیا, اے یزید تیرا میرا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے. لا تدرک آمدنا ولا ترحزن کارھا, اے یزید اللہ نے جس عزت پہ مجھے رکھا ہے تو زندگی بھر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, اور جس ذلت پہ تجھے ڈالا ہے قیامت تک وہاں سے نکل نہیں سکتا. یا یزید لا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک آمدنا ولا ترحزن کارھا, ہر رائق الا فلک والایام کا الا بدر والجمع کا الا. عجب, اس نا امیدی میں اگر امید سے اتنا کوئی بول رہا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہے. اے یزید تو جتنا مکر چاہے کر لے, تو جتنا فریب چاہے دینا چاہے دے لے, تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے, لا فواللہ قسم خدا کی, قسم خدا کی, لا تمحو ذکرنا, تو میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. ولا تمیت وحینا, ہمارا وحی سے رشتے کو منقطع نہیں کر سکتا. اور تیری رائے بڑی ہلکی تھی, تیرے دن بہت چند ہیں, تو جلدی مرنے والا ہے, تمہاری حکومت بکھرنے والی ہے. اللہ اللہ, جس امید سے زینب بولی تھی, قسم خدا کی جس ذات پر بھروسہ کر کے بولی تھی, اسی ذات نے کہا زینب جو تم نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا, قیامت تک تیرے حسین کا ذکر ہوگا. واللہ لا تمحو ذکرنا, میرے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. قسم خدا کے دعویٰ زینب کا تھا, دلیل آج کی یہ مجلس ہے کہ جو بیوی نے کہا تھا وہ ہو کے رہا. قسم خدا کی اتنی ٹوٹی ہوئی خاتون اس طرح سے بول رہی ہے, لا تمحو ذکرنا. عجب. اس کے بعد کا فالحمدللہ, دوبارہ اللہ کی تعریف ہے. یعنی امید, آخری امید وہی خدا ہے. جملہ سنیے گا, الحمدللہ ختم الاولین بالسعادہ والآخرین بالشہادہ. تعریف ہے اس خدا کی جو ہم سب کی ابتدا, ہم اہل بیت کی ابتدا سعادت سے کرتا ہے اور ہماری انتہا شہادت پہ کرتا ہے. پلٹ کے پھر کہا نسأل اللہ یکمل لہم الثواب, ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے شہداء کے لیے مکمل ثواب چاہتے ہیں. صرف مکمل نہیں بلکہ موجب لہم المزیدہ, بلکہ یوجب لہم المزیدہ, ہم اللہ کی بارگاہ میں شہادت کے ثواب میں اضافہ چاہتے ہیں. وَيُحْسِنُ عَلَيْنَا الْخِلَافَةَ, ہم اپنے شہیدوں کے لیے بہترین خلیفہ چاہتے ہیں. اتنا تمام دنیا مخالف ہونے کے باوجود اب جو جملہ کہا ہے یہ کتنا امید سے بھرا ہوا جملہ ہے. قسم خدا کے سننے لائق, ہر مجمع مخالف ہے, زمانہ مخالف ہے, سب سے بڑا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے. اس کے بعد آخری جملہ جناب زینب نے کہا انہ کریم ودود رحیم ونعم المولا ونعم الوکیل. قسم خدا کے میرا مولا کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے, کتنا محبت کرنے والا ہے, وہی میرا وکیل ہے, وہی میرا ناصر ہے.
اتنا ٹوٹنے کے باوجود جو بیوی امید سے دعا کر رہی ہے، زمانے کو پیغام دے رہی ہے کہ اگر پوری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے تو بھی امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ صلوات محمد پھر کبھی اس موضوع پہ آگے گفتگو ہوگی۔ بیوی بتا رہے امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کربلا ہے، تمام سختیوں کے باوجود امید کا دامن۔ ایک ایک مقام پہ امید بھرے جملے ہیں، وہ خطبات ہیں، وہ بیان نہیں ہوگا۔ زینب نے قید خانے شام میں امید کے چراغ روشن کیے تھے، اور امام سجاد سے کہا تھا سجاد پریشان نہ ہو، اگر تمہارے بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا تو یہ نہ سوچو یہ وہی مقام ہے جہاں پر انشاءاللہ بہترین روضہ بنے گا۔ لیکن سوال یہ امید کس پر امید کر کے تھی؟ اللہ پر امید ہے۔ ایک ایک امید کا جملہ ہے، قسم خدا کی۔ ہر لاشے پہ امام حسین گئے، چند جملے مسائل کو سن لیجیے، مجلس تمام۔ سوال اگر امید حسین کو امید نہ ہوتی تو اتنی بڑی قربانی نہ دیتے۔ امید کا نتیجہ یا دنیا میں ملے یا آخرت میں، لیکن مل کے رہے گا۔ حبیب کے جنازے پہ گئے، جنازہ اٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف جانا ہے، امید کا دروازہ۔ رضا بقضائہ ہے اللہ، حسین تیرے فیصلے پر راضی رہے، وہ تسلیما لامرہ، اور جو تو نے حکم دیا ہے اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے۔ حور کا جنازہ، یہی جملہ ہر جنازے پر، اس کے بعد ہاتھ کو اٹھا کے کہا اللہم تقبل ھذا قلیل القربان، میرے پروردگار میری چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو قبول فرما۔ آپ کو معلوم ہے ایک جنازہ ایسا تھا کہ جہاں پر حسین نے 3 بار کلمہ سجدہ پڑھا ہے، ایک بار نہیں 3 بار پڑھا ہے۔ وہ جنازہ عباس کا جنازہ تھا۔ جب آواز آئی آقا میری خبر لیجئے، حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، یا اخی الان انکسر آزاری، اے بھیا تمہارے مرنے نے میری کمر ٹوٹ دی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ کہتے حسین بڑھے، جیسے ہی بڑھے پہلا ہاتھ ملا، داہنا ہاتھ اٹھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ آگے اور بڑے، دوسرا ہاتھ ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ اللہ اللہ یہ کہتے کہتے عباس تک پہنچ گئے، ہاتھ ملیے، یہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین سے پوچھے کوئی، جب عباس چلے گئے، اللہم تقبل ھذا قلیل القربان، یہ امید ہے حسین کی۔ ایک جنازہ اور ہے جہاں پر حسین نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ کلمہ استرجاع نہیں کہا، 3 مرتبہ نہیں کہا، بلکہ 7 مرتبہ کہا۔ وہ کوئی برابر کے عباس کا جنازہ نہیں تھا جو بہت بھاری ہوتا، جنازہ بہت چھوٹا تھا لیکن مشکل بہت بڑی تھی۔ وہ علی اصغر کا جنازہ تھا کہ جب ہاتھ میں لے کے آئے خیمے سے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ صرف ایک یہ تمنا تھی، کیسے میں اس کی ماں کو بتاؤں گا کہ تمہارا بچہ مارا گیا۔ میں ایک فیملی تھی، اس کا بچہ گر گیا، ماں باپ دونوں باہر آئے، بیٹے نے بچے کو اٹھایا اور ماں سے کہا تم گھر بیٹھو، میں ڈاکٹر کو دکھا کے لا رہا ہوں۔ جو حضرات ایران گئے ہوں گے وہاں کوچے بہت ہوتے ہیں، کوچا کہتے ہیں، گلیاں بہت ہوتی ہیں، گلیوں میں بڑا گھر ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر پاس لے کے گیا دکھانے خاطر، ڈاکٹر نے کہا تمہارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، مر گیا تمہارا بچہ، جاؤ صبر کرو۔ کہتا ہوں میں اپنے بچے کو لے کے آیا، جب اپنے گھر کی گلی میں آیا تو میرے پاؤں چلتے چلتے رک گئے، ذہن میں یہی سوال آیا کہ میں اس کی ماں سے کیا بتاؤں گا، میں تو کہہ کے لے گیا تھا ابھی ڈاکٹر کو دکھا کے لاتا ہوں، لیکن اب بچہ تو دنیا میں نہ رہا۔ کہتے میرا قدم دروازے تک بڑھتا تھا پھر پیچھے آ جاتا تھا، اسی وہ وقت تھا کہ جب مجھے میرا مولا حسین کربلا میں یاد آ گئے اور میں نے جملہ کہا اے مولا آج آپ کی مصیبت سمجھ میں آئی، جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کی
آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، لیکن اس جنازے کو بھی اللہم تقبل ھذا خلیل القربان کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب کچھ نہ تھا حسین کے پاس، بس جناب امام حسین ہے، ساری قربانی دے چکے ہیں۔ آگے ایک جملہ کہتے زینب تم پر میرا آخری سلام، فضہ تم پر میرا، سب کو سلام کیا۔ خیمے سے حسین رخصت ہوئے، ایک مرتبہ میدان میں آئے، جنگ لڑتے جاتے ہیں دریا کے کنارے۔ عباس حسین کی جنگ دیکھ لو، اے مارنے والوں کہاں بھاگتے ہو؟ تم نے اکبر کو مارا، تم نے قاسم کو مارا، لیکن اتنی امید بھری جنگ ہے۔ اگر حسین مایوس ہوتے تو جنگ نہ کرتے، امید تھی اللہ کی ذات پر کہ زبردست جنگ کی، لیکن آواز حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، باغی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے تبر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر و ڈیلے مارے۔ ارے زہرا کا لال گھوڑے پہ نہ سمجھ سکا، ارے عزیز حبیب آیا، شبر نے بے حرمتی کی، حسین کے سر تل پہ جدائی کی، لیکن چاہنے والی بہن چند قدم سے دیکھ رہی تھی حسین مارا جا رہا تھا۔ لوٹ کے جب مدینے آئی تو اماں کی قبر پہ جا کے ہی جملہ کہا، اے اماں آپ بھی گھر سے نکلی تھی، لیکن جب گھر سے نکلی تھی تو وقت کے علی کو بچا کے لے آئی تھی۔ اے اماں زینب بھی جلتے ہوئے خیموں سے نکلی، لیکن بھائی مارا جا رہا تھا۔ زینب فریاد کر رہی تھی، اے اماں زینب آپ کے لال کو بچا نہ سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الآیاء منہم والاموات، تاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے رب، میرے مالک، اے میرے خالق، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عزا کو قبول فرما، اس عزا کی برکت کے ذریعے سے مرحومہ کی خدمت میں برکت عطا فرما، ان کو اس مجلس کا ثواب ہدیہ فرما، ان کو اس مجلس کے برکت کے ذریعے سے ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا اس مجلس کی عزا کے اور اس کے برکت کے ذریعے سے مرحومہ کے درجات کو جنت میں بلند فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، مرحومہ کی قبر پر رحمت کو نزول فرما، ان کی قبر کو مزین منور فرما۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تیری بارگاہ میں دعا جو بھی مومنین یہاں آئے ہوئے، خاص کر اس کے ماں باپ اور ان کے شوہر کو سبل جمیل عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا جو بھی مومنین یہاں حاضر، پروردگار اس عزا کی برکت کے ذریعے ان سب کو بہترین صحت عطا فرما، ان سب کے تمام جسمانی روحانی امراض کو دور فرما۔ جو بھی اپنی حاجت لے کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تیرا دروازہ امید کا دروازہ ہے میرے پروردگار، ان تمام مومنوں کے حاجت کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما۔ اے میرے خدا، تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، غازہ، حماس، فلسطین، یمن، لبنان کہ مسلمینوں کی نصرت، حمایت، مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، امریکہ، اسرائیل اس کے ہم ممالک کو ذلیل و رسوا و نیست و نابود فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، بی بی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما۔ ہم سب کے مولا و آقا صاحب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے احوال و انصار میں شمار فرما۔ ماتن حسین۔